أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم فلو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا فلو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اور مسلمانوں اس بات کو جان رکھو کہ جو مال تمہیں غنیمت میں ملے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم اللہ پر اور اس غیبی مدد پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں جبکہ 2 لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی. اور یاد رکھو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہ وقت تھا جبکہ تم میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ لوگ یعنی کفار میدان کے ادھر والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا. اور اگر تم آپس میں لڑائی کی بات ٹھہرائے ہوتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں ضرور اختلاف کرتے لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہونے والا تھا اسے کر ہی ڈالے تاکہ جو مرے وہ حجت پوری ہونے کے بعد مرے اور جو زندہ رہے وہ بھی حجت پوری ہونے کے بعد زندہ رہے. اور بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اے پیغمبر اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی اور اگر انہیں بہت کر کے دکھاتا تو مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں ضرور جھگڑنے لگتے لیکن اللہ نے تمہیں اس صورتحال سے بچا لیا. بے شک وہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. اور دیکھو جبکہ تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اللہ نے کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑے دکھلایا
और इसी तरह उनकी नजरों में तुमको थोड़े करके दिखलाया, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था इसे कर डाले, और आखिरकार सब मुआमलात अल्लाह ही की तरफ लौटेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط فإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ ईमान वालो, जब कुफ्फार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो लड़ाई में साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और आपस में झगड़ा न करो, वरना तुम कमजोर हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और देखो, उन लोगों की तरह न हो जाओ जो इतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए अपने घरों से निकले, और जिनका हाल ये था वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। और याद रखो, जो कुछ ये लोग करते हैं अल्लाह उसको घेरे हुए है। और जबकि शैतान ने उनके आमाल उनकी निगाहों में खुशनुमा कर दिखाए और कहा कि आज के दिन उन लोगों में कोई नहीं जो तुम पर गालिब आ सके और मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। फिर जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो वो उल्टे पांव वापस हुआ और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم
كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اس وقت منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، اور یاد رکھو جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. کاش تم اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھو جبکہ فرشتے ان کافروں کی جان نکالتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، آگے چل کر دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. ان کی حالت ایسی ہے جیسی فرعون کی قوم کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے. انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے. یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو نعمت وہ کسی قوم کو عطا فرماتا ہے اسے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالے، اور نیز اس لیے بھی کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان کی حالت ایسی ہے جیسی فرعون کی قوم کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے. انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور فرعون کے گروہ کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے. بے شک اللہ کے نزدیک جانداروں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان لانے والے نہیں. ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ تم ان سے کئی بار عہد لے چکے ہو مگر پھر بھی وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں اور عہد شکنی کے وبال سے نہیں ڈرتے. تو اگر تم انہیں لڑائی میں پاؤ تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ انہیں دیکھ کر بھاگ جائیں، شاید وہ عبرت حاصل کریں. اور اگر تم کو کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف اس بات سے لوٹا دو کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.
جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی وہ خیال نہ کریں کہ وہ ہمارے قابو سے بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں جہاں تک ہو سکے قوت پیدا کر کے اور گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے اپنا ساز و سامان مہیا کیے رہو۔ اس طرح مستعد رہنے سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو گے، اور نیز ان کے سوا دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تم کو پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح بھی تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ لوگ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو کوئی اندیشے کی بات نہیں، بلا شبہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے قوت دی، اور جس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ بلا شبہ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم اے پیغمبر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو اور مسلمانوں اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایسے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے دیکھو اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے بس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پیغمبر کے لیے سزاوار نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے مسلمانوں تم دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے
اگر ایک بات اللہ کی طرف سے پہلے نہ لکھی جا چکی ہوتی تو جو کچھ تم نے بدر کے قیدیوں سے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تم پر عذاب نازل ہوتا۔ تو جو مال تمہیں غنیمت میں ہاتھ لگا ہے اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اے پیغمبر بدر کے جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں تو کوئی تعجب نہیں، یہ اس سے پہلے اللہ کے ساتھ دغا کر چکے ہیں تو اس کی سزا میں اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہیں ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہے مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد و پیمان ہو مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی کفر میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی تو یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں،
انہیں الگ نہ سمجھو، باقی رہے قرابت دار تو وہ اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے عہد سے بیزاری ہے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا۔ تو مشرکو تم اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ حق سے انکار کرنے والوں کو ذلیل کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے حج اکبر کے دن اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں۔ تو مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے پیغمبر جو لوگ کفر کی راہ چل رہے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو پھر انہوں نے معاہدے کی تکمیل میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اسے پورا کرو۔ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں کہیں ملے گرفتار کرو اور گھیر لو اور گھاٹ کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة
يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون بنا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب عہد کیا ہے تو جب تک وہ تم سے سیدھی طرح رہے تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے ان کا عہد کیسے معتبر ہو جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ قرابت کا لحاظ رکھیں نہ عہد کا یہ منہ سے تو تم کو رضامند کر رہے ہو کر رہے ہیں مگر ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں بلا شبہ برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں یہ لوگ کسی مسلمان کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور جو لوگ سمجھدار ہیں ان کے لیے ہم اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو پھر اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان کفر کے پیشواؤں سے لڑو بلا شبہ ان کی قسمیں کچھ بھی قابل اعتبار نہیں ان سے اس لیے لڑو تاکہ وہ بد عہدی سے باز آ جائے مسلمانوں تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور اللہ کے رسول کو ان کے وطن سے نکال باہر کرنے کا پکا ارادہ کیا اور خود انہی نے پہلے تم سے چھیڑ شروع کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ایماندار ہو تو سمجھ لو کہ اللہ اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ تم اس سے ڈرو تم ان لوگوں سے بلا تعامل لڑو اللہ تمہارے ہی ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا اور ان پر تم کو فتح دے گا اور مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور پھر جس پر چاہے گا اپنی رحمت سے توجہ کرے گا اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو نہیں آزمایا
جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا ولی دوست نہیں بنایا، اور یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ حقیقت میں اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت امید ہے کہ ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام یعنی اپنے خانہ کعبہ کو آباد کرنے والے کو اس شخص کی طرح قرار دیا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یقیناً اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور کامل خوشنودی اور بہشت کے ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کو دائمی آسائش ملے گی اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
بلا شبہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھیں تو وہ وہی ظالم ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها فعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ مسلمانوں، بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، اور خاص کر حنین کے دن جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو مغرور کر دیا تھا تو دیکھو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی وسیع ہونے کے تمہارے لیے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کی کہ ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو خوب سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کرے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرک ناپاک ہے، بس اس سال کے بعد وہ حرمت والی مسجد یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ آنے پائے، اور اگر تم ان کی آمد رفت بند ہو جانے سے مفلسی کا خوف ہو تو گھبراؤ نہیں، اللہ چاہے گا تو عنقریب تم کو اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب جو نہ اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا ہے، اور نہ دین حق اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو مسلمانوں تم ان سے بھی لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. اور دیکھو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کی محض زبانی باتیں ہیں. یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرنے لگے جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے ہیں. اللہ ان کو ہلاک کرے. یہ کدھر بہ کے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا ہے. حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ان کے شرک سے پاک ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں, حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہوں. وہی پاک ذات ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کے علماء اور مشائخ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, تو اے پیغمبر تم ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا. پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, تو تم جو جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ دیکھو. بلا شبہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اس دن سے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہی سیدھا دین ہے. تو مسلمانوں ان 4 مہینوں میں کچھ تو خون کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور سب مشرکوں سے لڑو جس طرح وہ تم سب سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بلا شبہ مہینے کو اس کی جگہ سے آگے پیچھے ہٹا دینا کفر میں زیادتی کرنا ہے جس کی وجہ سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں. 1 مہینے کو 1 برس حلال سمجھ لیتے ہیں,
تو اور پھر اسی کو دوسرے برس حرام کر دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے ٹھہرایا ہے. پھر جو مہینہ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں. ان کی نظروں میں ان کے برے کام خوشنما کر دیے گئے ہیں اور اللہ حق سے انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے بوجھل ہو کر زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے؟ حالانکہ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں. دیکھو اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا اور تم اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں. دیکھو اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی جبکہ کافروں نے ان کو اس حال میں مکے سے نکالا تھا کہ صرف 2 شخص تھے اور وہ 2 میں کے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے اور جبکہ وہ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ کچھ غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے اور آخرکار کافروں کی بات نیچی کر دی. اور یاد رکھو اللہ ہی کی بات ہمیشہ بلند ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. مسلمانوں گھروں سے نکل کھڑے ہو چاہے ساز و سامان سے ہلکے ہو یا بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اپنا نفع و نقصان جانتے ہو. اگر قریب میں کوئی مالی فائدہ نظر آتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ منافق ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے لیکن انہیں مسافت دور دراز معلوم ہوئی اور وہ عنقریب قسمیں کھا کر مسلمانوں سے کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. دیکھو یہ اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اے پیغمبر اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ اس وقت تک انتظار کیا ہوتا کہ تم پر سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور جھوٹوں کو تم الگ معلوم کر لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بارے میں تم سے اجازت نہیں مانگتے، بلکہ وہ حکم کے ساتھ ہی دوڑ پڑتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے وہی لوگ اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک کی حالت میں حیران ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ اور اگر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا تو ان کو روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو۔ دیکھو اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تم میں خرابیاں ہی بڑھاتے اور تم میں فساد پھیلانے کی غرض سے دوڑے پھرتے، اور اب بھی تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے پیغمبر ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ پروازی کی کوششیں کی اور
تمہارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں الٹ پھیر کرتے رہے، یہاں تک کہ حق ظاہر ہوا اور اللہ کا حکم غالب رہا اور وہ برا مانتے ہی رہے۔ اور ان منافقوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ تو دیکھو یہ لوگ فتنے میں تو پڑ ہی گئے اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو کوئی اچھی بات پیش آتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہی ہمارا کارساز ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب بھیجے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے۔ تو اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہارا خرچ کرنا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بلا شبہ تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کی خیرات کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں مگر یہی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان کا مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالے، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں بھی ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان لوگوں کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ تو وہ رسیاں اڑاتے ہوئے اسی طرف بھاگ جائیں۔ اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات تقسیم کرنے کے بارے میں تم پر تعان کرتے ہیں، پھر اگر اس میں سے ان کو ان کی خواہش کے موافق دیا جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس میں سے ان کو ان کی خواہش کے موافق نہ دیا جائے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دے دیا تھا، اور کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
بلا شبہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جو ان کے وصول کرنے پر مقرر کیے جائیں، اور ان کے لیے جن کی دلجوئی کرنی منظور ہو، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان کا کچا ہے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہیں تو تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں پر یقین رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کریں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو سمجھتے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان باتوں سے آگاہ کر دے جو ان منافق کے دلوں میں ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اچھا تم ہنسی اڑاتے رہو، بلا شبہ اللہ اس بات کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم اس بارے میں ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کی اور اس کی آیتوں کی اور اس کے رسول کی ہنسی اڑاتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں گے تو دوسری جماعت کو ضرور سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔
منافق مرد اور منافق عورتیں سب کے کام ایک طرح کے ہیں، یعنی برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بلا شبہ یہ منافق بڑے ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ منافقو، تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال اور اولاد میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا تو تم نے بھی اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھا لیا۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے اور تم بھی برائیوں میں ڈوبے رہے جس طرح وہ ڈوبے رہے، وہ ایسے لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت گئے، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر آئے تو اللہ تو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے بہشت کے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ رہنے کے باغوں میں پاکیزہ مکانات کا بھی ان سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی خوشنودی جو انہیں حاصل ہوگی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور سمجھ لو کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے
یہ منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جس کو وہ نہ پا سکے، اور یہ انہوں نے اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ مددگار۔ اور دیکھو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا مال دیا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر گئے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کے لیے جس میں وہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور نیز اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بھیدوں اور پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی ساری باتوں کا جاننے والا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان پر بھی طعن کرتے ہیں جو مزدوری کے سوا کچھ نہیں پاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہیں۔ اگر 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو گے تب بھی اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع الخالدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اس بات سے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد وہ اپنے گھروں میں بیٹھے
اور وہ اس بات سے ناخوش ہوئے کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور لوگوں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں مت نکلو، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ اس بات کو سمجھتے تو یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، اور ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں آخرت میں بہت سا روئیں گے۔ تو اگر اے پیغمبر اللہ تم کو اس سفر سے مدینے میں صحیح و سالم ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے، اور وہ لوگ کسی جہاد میں چلنے کی تم سے اجازت مانگے، تو کہہ دو کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ اور اے پیغمبر ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو تم کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھو اور نہ دفن کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور نافرمانی کی حالت ہی میں مرے۔ اور اے پیغمبر ان کا مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالے، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا میں ان کو سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی صورت اس حکم کی اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مقدور والے تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، بس یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے بہشت کے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ اور اے پیغمبر عرب کے دیہاتیوں میں سے بہانہ کرنے والے تمہارے پاس آئے تاکہ ان کو گھروں میں بیٹھنے کی اجازت مل جائے، اور ان میں سے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے۔ ان میں سے جو لوگ کافر ہیں عنقریب ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ جہاد میں نہ جانے کا نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر کسی طرح کا الزام ہے جو کہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو اس حال میں وہ لوٹ گئے کہ اس غم نے
اس غم سے کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بلا شبہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بس یہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔